بشرا بی بی چیئرمین پی ٹی آئی کو کیسے اور کس حد تک کنٹرول کرتی ہے؟ ناقابل تردید ہوشربا اور چشم کشا انکشافات سامنے آ گئے ہیں۔ بشرا بی بی نے دعائی الفاظ کے ذریعے چیئرمین پی ٹی آئی کی ذہن سازی کی اور اس مقصد کے لیے دعا کے لیے بھی چیئرمین پی ٹی آئی کو باغیانہ الفاظ استعمال کرائے گئے۔ ڈائری سے یہ بات بھی سامنے آئی ہے کہ بشرا کے احکامات تھے کہ چیئرمین پی ٹی آئی کو ہدایات دیتی رہی ہیں کہ کن الفاظ میں اور کیا دعا کرنی ہے۔ فضا بنا کر عدلیہ پر اتنا دباؤ ڈالا جائے کہ منفی فیصلہ نہ آئے۔ تحریر سے ثابت ہوا بشرا بی بی چیئرمین پی ٹی آئی کو سیاسی ڈکٹیشن دیتی رہی ہیں۔ یہ اہم خبر سامنے آئی ہے۔ بشرا بی بی چیئرمین پی ٹی آئی کو کیسے اور کس حد تک کنٹرول کرتی ہیں؟ ناقابل تردید ہوشربا اور چشم کشا انکشافات سامنے آ چکے ہیں۔ بشرا بی بی نے دعائی الفاظ کے ذریعے چیئرمین پی ٹی آئی کی ذہن سازی کی اور اس مقصد کے لیے دعا کے لیے بھی چیئرمین پی ٹی آئی کو باغیانہ الفاظ استعمال کرائے گئے۔ ڈائری سے یہ بات بھی سامنے آ چکی ہے کہ بشرا کے احکامات تھے کہ چیئرمین پی ٹی آئی کو ہدایت دیتی رہی ہیں کہ کن الفاظ میں اور کیا دعا کرنی ہے۔ فضا بنا کر عدلیہ پر اتنا دباؤ ڈالا جائے کہ منفی فیصلہ نہ آ سکے۔ تحریر سے ثابت ہوا بشرا بی بی چیئرمین پی ٹی آئی کو سیاسی ڈکٹیشن دیتی رہی ہیں۔ بشرا بی بی کی ڈائری میں انکشافات میں یہ بات بھی سامنے آئی ہے کہ کس کو کیسے چلانا ہے، حکومت اسٹیبلشمنٹ عدلیہ کو کیسے دباؤ میں لانا ہے، عدلیہ فوج اور حکومت پر کون اور کب دباؤ ڈالے گا۔ بشرا بی بی پی ٹی آئی کی سیاسی حکمت عملی کے فیصلے کرتی رہی ہیں اور چیئرمین پی ٹی آئی تمام فیصلے اور اقدامات بشرا بی بی کے حکم پر کرتی رہی ہیں۔ اسی والے سے مزید تفصیلات جانتے ہیں منصور قاضی سے، انہوں نے ہمیں جوائن کیا۔ اینکر پرسن، آپ کے سامنے یہ خبر آ چکی ہے، کیا سمجھتے ہیں آپ؟ یہ کیا معاملہ آپ کو نظر آ رہا ہے؟ جی تھینک یو ویری مچ۔ جس دن پولیس گرفتار کرنے گئی ہے خان صاحب کو، یہ ڈائری اس وقت جب یہ لوگ اندر گئے ہیں تو کچھ صفحے اس کے پھاڑے گئے، وہاں پر کچھ کو پھینک دیا گیا اور یہ ڈائری جو اپیرنٹلی ان لوگوں کے ہاتھ لگی ہے، اس میں باقی ساری چیزیں تو چلے، ایک خاتون ہے وہ اپنے ہسبینڈ کے لیے کیا اس کو کھانا چاہیے، کس وقت کھانا چاہیے، کیا پینا چاہیے، کس طرح، وہ تو ایک اور چیز ہے، وہ پرسنل ایشوز ہیں۔ لیکن سب سے جو میرے خیال میں تکلیف دہ اور پریشان کن چیز ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے ڈیل کیسے کرنا ہے۔ یہ جو مامو جان کا اندر ذکر آ رہا ہے، یہ بیسیکلی شی از ٹیگنگ اٹ ٹو جنرل باجوہ، کہ آپ نے ان کے ساتھ ڈیلنگ کیسے کرنی ہے، آپ نے جلسوں کو کیسے ڈیل کرنا ہے، جلسوں میں کس قسم کے لوگوں کو لے کر جانا ہے، کتنا ان کا کراؤڈ ہونا چاہیے اور بیانیہ کس قسم کا بنانا ہے، کن چیزوں سے شروع کرنا ہے کسی جلسے کو، کن چیزوں پر ختم کرنا ہے، اور جو ان کی اوور آل پرسیپشن، یہ ہم آہے بگاہے سنتے رہتے تھے کہ جی انسٹرکشنز آتی ہیں اینڈ آل دیٹ، لیکن اس وقت کی جو صورتحال ہے جو سامنے اس وقت آ رہی ہے وہ اس مائنڈ سیٹ کی عکاسی کر رہی ہے جو چیئرمین پاکستان تحریک انصاف کی ہم نے ڈاؤن دا روڈ ان دا لاسٹ سنس ہی واز دا پرائم منسٹر، تب سے لے کر اب تک ہم دیکھ رہے تھے، اور یہ چیز بہت ہی زیادہ ڈیمیجنگ رہی ہے اور یہ ایک میجر ریزن ہے، باقی ریزنز کے علاوہ ایک میجر ریزنز ہے ڈاؤن فال کی، اگر چیئرمین پاکستان تحریک انصاف اور پی ٹی آئی کی بات کریں، کیونکہ جو لوگ ان کو چھوڑ کے گئے وہ لوگ یہ کہتے تھے، لیکن یہ ڈائری کے اندر جس طرح ڈیل کرنے کا لکھا گیا ہے، میں پھر وہی کہوں، پرسنل چیزوں کو آپ ایک سیکنڈ کے لیے چھوڑ دیں، وہ ان کا اور ان کے ہسبینڈ کا ایشو ہے، لیکن جو ان کی ڈیلنگ ہے کہ آپ نے فوج کے ساتھ کس طرح ڈیل کرنا ہے، ماموں کے ساتھ کس طرح ڈیل کرنا ہے، آپ نے کس قسم کا بیانیہ لے کر چلنا ہے، جلسوں میں کتنی دیر آپ نے بات کرنی ہے، کس وقت بات کرنی ہے، رات کے پہر میں کیا کچھ ہونا ہے اینڈ آل دیٹ، یہ وہ چیزیں ہیں جس کے لے کر آج اگر ہم بات کر رہے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے ڈاؤن فال کی، تو اس کی ایک جو میجر ریزنز اگر ہم کیٹیگرائز کریں تو اس کے اندر سابقہ خاتون اول کا یہ سب کچھ جو اس وقت ہینڈ ریٹن سامنے آیا ہے جو اس کی عکاسی کرتا ہے۔ جی ٹھیک ہے، ہمارے ساتھ رضوان رضی تجزیہ کار بھی موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ رضوان صاحب، بہت ہی شاکنگ خبر ہے، جو پہلے کہا جاتا تھا کہ انسٹرکشنز دی جاتی ہیں، کہا جاتا ہے ایسا کرنے کے لیے، تو کیا وہ چیزیں درست ثابت ہو رہی ہیں؟ دیکھیے، میں اس بات کے ذاتی طور پہ انتہائی خلاف ہوں کہ کسی کی بہت ہی ذاتی اور انٹیمیٹڈ قسم کی کمیونیکیشن یا ڈائری جو ہے اس کو اس طرح پبلک کیا جائے اور پبلک پلیٹ فارم کے اوپر یا میڈیا کے اوپر ڈسکس کیا جائے۔ یہ کسی بھی فرد کی جو ذاتی آزادی ہے اس کے اوپر ایک ڈاکہ ہے اور جس کو کوئی بھی اخلاقیات، قانون اور آئین اس امر کی اجازت نہیں دیتا۔
یہ اسٹیٹمنٹ دینے کے بعد میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ یہ جو بھی کنٹینٹ سامنے آیا ہے اس کنٹینٹ سے ایک بات اسٹیبلش کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. بظاہر یہ نظر آتا ہے کہ عمران خان صاحب جو تھے وہ کسی دوسری شخصیت کے یا اپنی بیگم صاحبہ کے زیر اثر یہ حرکات کرتے رہے ہیں، مطلب جلوسوں کے اندر یا جلسوں کے اندر، اور اس کے باعث ان کا اقتدار جو ہے وہ ان سے چھن گیا اور یہ ہو گیا اور وہ ہو گیا. ان اے وے یہ عمران خان صاحب کی معصومیت ثابت کرنے کے لیے، ان کی بے گناہی ثابت کرنے کے لیے بھی ایک اچھی اٹیمپٹ ہو سکتی ہے اگر ہم میڈیا پرسپیکٹو میں بات کریں. لیکن میں پھر کہتا ہوں کہ یہ انتہائی معاف کیجیے گا، یہ ایک انتہائی نیچ اور گھٹیا حرکت ہے کہ آپ کسی میاں بیوی کی جو پرسنل کمیونیکیشن ہے اس کو چوری کریں اور چوری کر کے اس کو پبلک پلیٹ فارم پہ پبلک کریں اور اس کو ڈسکس کروائیں. یہ کوئی مناسب عمل نہیں ہے، ورنہ پھر چراغ سب کے بجھیں گے، ہوا کسی کی نہیں. میرا مطلب ہے کل کو باقیوں کے بھی جو یہ حرکت کرتے ہوئے پائے جا رہے ہیں ان کی بھی اس طرح کی گفتگو جو ہے وہ سامنے لائی جا سکتی ہے. ہمیں اس کو ڈسکریج کرنا چاہیے. لیکن پھر کہہ رہا ہوں کہ اس سے ایک بات یہ اسٹیبلش کی جانی مقصود ہے کہ جیسے عمران خان صاحب خود کچھ نہیں کر رہے تھے بلکہ ان کو مختلف فورسز جو تھیں وہ ایڈوائز کر رہی تھیں، چلا رہی تھیں، اور اگر وہ فورسز اتنی ہی درست ہوتی یا مؤثر ہوتی تو آج عمران خان صاحب وہاں پہ نہ ہوتے جہاں پہ وہ موجود ہیں. وہ ابھی تک پرائم منسٹر ہاؤس میں ہی مقیم ہوتے. اگر وہ قوتیں اتنی ہی پہنچی ہوئی ہوتی اور روحانی طور پہ بڑی مستحکم ہوتی تو عمران خان صاحب بہتر حالت میں ہوتے. لیکن اس میں جن اداروں کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ کس کو کیسے چلانا ہے، حکومت کو، اسٹیبلشمنٹ کو، عدلیہ کو کیسے دباؤ میں لانا ہے، عدلیہ اور فوج اور حکومت پر کون اور کب دباؤ ڈالے گا، تو یہ ساری چیزیں تو بالکل شاکنگ سی چیزیں ہیں. دیکھیے عمران خان صاحب جیل میں چلے گئے ہیں اور اب وہ افواہیں ہیں کہ اگلی باری جو ہے وہ ان کی بیگم بشرا بی بی کی ہے. تو یہ ایک قسم کا ایک کیس اسٹیبلش کیا جا رہا ہے بشرا بی بی کے خلاف اداروں کے حوالے سے. میں ان کی سیاست کا کوئی مداح نہیں ہوں، ناقد ہوں، اور آپ لوگ جانتے ہیں. لیکن مجھے یہ دکھائی دیتا ہے کہ بشرا بی بی جو ہے وہ شاید کسی اور کیس میں تو نہیں پکڑی جا رہی. اس طرح کے ان کے خلاف کیس اسٹیبلش کیے جا رہے ہیں تاثر بنانے کے لیے، ایک امپریشن کریٹ کرنے کے لیے. تو اس لیے اس کے اوپر وہ جو ہے وہ مختلف شخصیات کے حوالے سے مختلف نام رکھے ہوتے ہیں یا رکھے ہوئے ہیں، اور ان کے ساتھ ڈیل کیسے کرنا ہے اور وہ کیا کرنا ہے. اب دیکھیے گا ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے اس کو بھی 9 مئی کے ساتھ جوڑا جائے گا. یہ جو پوری ڈائری، مبینہ ڈائری جو کہا جا رہا ہے لیک ہوئی ہے یا کہیں سے ریویل ہوئی. ٹھیک ہے، ہمارے ساتھ غلام مرتضیٰ بھی موجود ہیں، بیورو چیف اسلام آباد ہیں. غلام مرتضیٰ یہ کہیے گا کہ کیا یہ جو اس وقت خبر سامنے آ رہی ہے اس پر کوئی کیس بنتا ہے، کوئی لیگل ایکشن اس پر ہوتا نظر آتا ہے آپ کو؟ دیکھیے سب سے اہم بات اس سارے قضیے میں جو اس وقت چل رہا ہے، مختلف میڈیا چینلز کی زینت ہے، ہم بھی اس کے اوپر بات کر رہے ہیں. یہ کسی نہ کسی لحاظ سے اس کا فائدہ چیئرمین تحریک انصاف کو ہوگا. یہ حلف پرائم منسٹر کا انہوں نے اٹھایا تھا اور یہ حلف ان کی محترمہ بیگم صاحبہ نے نہیں اٹھایا تھا. اور اگر وہ ان کے فیصلے مانتے تھے تو یہ پارلیمنٹ کے ایوانوں کو سوچنا چاہیے کہ کیسا بندہ لائے تھے جو اپنی سوچ بھی نہیں رکھتا تھا اور اپنی بیگم محترمہ کے کہنے کے اوپر کھاتا پیتا بھی تھا. اور جو صورتحال تھی وہ جو اس ڈائری میں نظر آ رہی ہے وہ اس طرح کی تھی. وہ سب کچھ یہ تھا. کیا ان کو معصوم ثابت کرنا مقصود ہے اس ڈائری کو سامنے لاتے ہوئے کہ جی وہ تو بالکل معصوم اور فرشتہ صرف انسان تھے، ان کو جس طرح سے کسی نے چلایا وہ اس سے پہلے کچھ اب خود بھی اظہار خیال کرتے رہے ہیں کہ جی مجھے فلاں بندہ کہتا تھا اس پہ آرڈر کر دیں. چیف الیکشن کمشنر کے جو تقرر تھا اس کے معاملے میں بھی انہوں نے بلیم کیا تھا کہ مجھے پنڈی سے نام آیا تھا اور مجھے کہا گیا تھا. آپ پرائم منسٹر تھے، آپ کی سوچ تھی، آپ کے پاس پارٹی تھی، آپ کے پاس عہدہ تھا، آپ نے حلف اٹھایا تھا. اور اگر ان چیزوں کا یہ سارا آپ سے تعلق نہیں بنتا تو پھر جن لوگوں نے ان کو یہاں تک پہنچایا انہیں ذرا ہوش کے ناخن لینے چاہیے، انہیں سوچنا چاہیے اس حوالے سے. یہ کوئی اچھی چیز نہیں ہے جو اس حوالے سے سامنے آ رہی ہے کہ وہ کہاں سے بات مانتے تھے، کہاں سے بات نہیں مانتے تھے.
वो जो भी फैसले उन्होंने किए हैं वो अच्छे हैं या बुरे हैं, वो उनके खाते में हैं और उनका बार उन्हीं को उठाना है। और जो कुछ उन्होंने किया है वो अगर एस्टेब्लिशमेंट के साथ बगाड़ी है, किसी को उन्होंने अपने आप को सादक और अमीन और उधर जो ताने उन्होंने मारे हैं, जो एस्टेब्लिशमेंट को ताने उन्होंने दिए हैं, उन तानों के हवाले से भी अगर कहा जाए कि जी वो तो बुशरा बीबी कहती थी सारा उधर डाल दें, तो ऐसा नहीं होता। ये काम उन्हीं का है। ठीक है, गुलाम मुर्तजा।